بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ تمام احباب ایمان و صحت کی بہت اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کریم کی طرف سے اہل اسلام کو ایک اہم عبادت کا حکم ہے جسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی ایک عظیم و شان عبادت، انتہائی بابرکت اور مبارک عمل ہے، تو موقع کی مناسبت سے ضرورت تھی کہ امت مسلمہ کو اس قربانی کی اہمیت، فضیلت اور اس کے احکام کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کی جاتی، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ محض شہرت کی بنا پر یا کم علمی و کم عقلی کی بنیاد پر یا ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر چند شبہات پیدا کر کے سادہ لو مسلمانوں کے دل و دماغ کو خراب کرنے کی کوشش میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اسی حوالے سے بعض احباب کی معرفت ایک ویڈیو کلپ موصول ہوا جس میں ایک موصوف اپنی کم علمی اور جہالت کی بنا پر غلط مسئلہ بیان کر کے امت کے اندر اتحاد و اتفاق کی بجائے انتشار کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو آپ احباب پہلے وہ ذرا کلپ سن لیں، پھر میں اس پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سوال ہے کیا ذوالحجہ کے 10 دن صرف قربانی کرنے والا بال اور ناخن نہیں کاٹے گا یا اس کے گھر والے بھی سب اس میں شریک ہوں گے؟ جی، قربانی چونکہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے ہوتی ہے تو یہ پابندی گھر کے تمام افراد کے لیے ہے، بڑوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی۔ وہ ترمذی شریف کے اندر اور ابو داود میں حدیث ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھر کا سربراہ وہ ایک قربانی کا جانور کرتا تھا اور سب گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ سب کی طرف سے قربانی ہوتی تھی، ہر ایک پر الگ الگ قربانی فرض نہیں ہوتی۔ جب ان کی آمدن اور خرچ ایک ہی جگہ پر ہوتا ہو تو وہ ایک سب کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے اس حدیث کے مطابق۔ تو چونکہ وہ سب کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے پابندی بھی سب کو اختیار کرنی چاہیے۔ یہ جو تصور ہے کہ ایک قربانی صرف ایک شخص کی طرف سے ہو سکتی ہے، یہ غلط تصور ہے اور اس کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ اسی تصور کو لے کر ہمارے معاشرے میں بعض لوگ وہ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اس سال میں نے اپنی کرنی ہے، پچھلے سال میں نے بیوی کی تھی، اگلے سال میں نے والدہ کی کرنی ہے، فلاں سال میں نے اس کی کرنی ہے۔ یہ جو ہے نا تصوری باطل اور غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے موقف کو سنیں اور پھر فریق مخالف کے موقف کو سنیں تاکہ بات کرنا، سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ہر صاحب حیثیت آدمی پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ جو شخص بھی صاحب حیثیت ہو بشرطے کہ وہ کافر نہ ہو، نابالغ نہ ہو، پاگل نہ ہو اور شرعی مسافر نہ ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ میاں بیوی دونوں صاحب حیثیت ہیں تو دونوں کے ذمے ہے۔ گھر کے 10 افراد صاحب حیثیت ہیں تو 10 کے 10 ہی قربانی کریں گے، اور جب تک صاحب حیثیت رہیں گے ہر سال ان پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ غیر مقلدین کا موقف، زبیر علی زئی غیر مقلد ماہنامہ الحدیث شمارہ 55 میں لکھتا ہے کہ گھر کا سربراہ یا کوئی آدمی ایک قربانی کر دے تو وہ سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ غیر مقلدین اپنے اس موقف پر 2 دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ ایک سنن ترمذی شریف کی روایت کہ جس میں حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کیسے ہوتی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آدمی اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے ایک بکری ذبح کیا کرتا تھا تو وہ سارے گھر والے کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ دکھاوے اور فخر میں مبتلا ہو گئے اور وہ کچھ ہونے لگا جو تم دیکھ رہے ہو۔ اور دوسری دلیل سنن الکبریٰ للبہقی کی روایت پیش کی جاتی ہے جس میں حضرت ابو سریہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک گھر والے ایک بکری ذبح کیا کرتے تھے، اب حالت یہ ہے کہ ایسا کرنے پر ہمارے پڑوسی ہمیں بخیل کہتے ہیں۔ اب جواب سماعت فرمائیں۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے مراد اشتراک فی اللحم ہے، یعنی ذبح تو ایک آدمی کرتا تھا لیکن اس کا گوشت خود بھی کھاتا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا۔ اور پھر یہی بات موطا امام محمد کے اندر بھی موجود ہے، اور ساتھ اس میں اضافہ بھی ہے کہ ایک بکری 2 یا 3 بندوں کی طرف سے کافی نہیں ہوتی، صرف ایک بندے کی طرف سے کافی ہے۔ جواب نمبر 2، ہمارا موقف یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ صاحب نصاب شخص پر اپنی طرف سے قربانی واجب ہے، نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی واجب نہیں۔ جب نابالغ اولاد کی طرف سے گھر کے سربراہ پر قربانی واجب ہی نہیں تو ایک کی قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھے حدیث ابو سریہ کے بعض طرق کے اندر اس کی تصریح بھی موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، ایک گھر والے 1 یا 2 بکریوں کی قربانی کیا کرتے تھے، لیکن ایسا کرنے پر ہمارے پڑوسی ہمیں بخیل کہنے لگے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جب ایک بکری تمام گھر والوں کی طرف سے کافی تھی تو دوسری بکری کی قربانی کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، اصل بات یہ ہے کہ اس وقت گھر کا سربراہ 1 ہوتا تھا یا 2 ہوتے تھے، اور وہ دونوں صاحب نصاب ہوتے تھے تو وہ دونوں اپنی جانب سے قربانی کرتے اور اس کا گوشت سارے گھر والے کھاتے۔ تو یہ دلیلیں ہمارے حق میں ہیں نہ کہ ہمارے خلاف۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اس سے مراد نفلی قربانی ہے، قربانی تو ایک بندہ کرتا ہے لیکن ثواب کے اندر دوسروں کو بھی شریک کر لیتا ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی تھی۔ کتاب الآثار کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موٹے تازے مینڈھے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک ہر اس بندے کی طرف سے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہو۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ دیکھیں گھرانے کا ایک بندہ قربانی کرتا ہے تو ہمارے عرف میں بچہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہم نے قربانی کی ہے، حالانکہ بچے پر قربانی واجب نہیں ہوتی اور نہ ہی بچہ قربانی کرتا ہے، تو گھر کے سربراہ کی قربانی وہ اپنی قربانی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ سب سے اہم اور آخری جواب یہ ہے کہ دیکھیں اگر اس حدیث مبارک کی بنیاد پر واجب قربانی کو کئی ایک لوگوں کی طرف سے کافی قرار دیا جائے تو پھر اس پر چند اشکالات ہوتے ہیں، چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اہل بیت میں نابالغ بچے بھی شامل ہیں جن پر قربانی واجب ہی نہیں ہوتی۔ نمبر 2، بیوی پر زکوٰۃ واجب ہو تو شوہر کی اپنے مال سے دی گئی زکوٰۃ بیوی کی طرف سے کافی نہیں ہوتی۔ اگر بیوی پر قربانی واجب ہے تو شوہر کی اپنی قربانی بیوی کی طرف سے کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ نمبر 3، بیٹا یا بیٹی بالغ ہوں، ان پر زکوٰۃ واجب ہو تو ان کے والد کی اپنے مال سے دی گئی زکوٰۃ بیٹا یا بیٹی کی طرف سے کافی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر بیٹا یا بیٹی پر قربانی واجب ہو تو ان کے والد کی قربانی اولاد کی طرف سے کیسے کافی قرار دی جا سکتی ہے؟ نمبر 4، بکری ایک چھوٹا جانور ہے، خاندان کے 7 بندے ہیں، بالغ ہیں، ان پر قربانی واجب ہے۔ اگر اس چھوٹے جانور بکری کو ان 7 بندوں کی طرف سے کافی قرار دیا جائے تو پھر گئے جس کے اندر 7 بندے شریک ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر 49 بندے شریک ہونے چاہیے۔ پھر بقول انہی غیر مقلدین کے کہ اونٹ کے اندر 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں تو پھر ایک اونٹ کے اندر 70 افراد شریک ہونے چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ان غیر مقلدین کا عقیدہ و نظریہ عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات پر الحمدللہ وافر تعداد کے اندر عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عقائد اہل سنت والجماعت پر کاربند رہنے کی عافیت کے ساتھ اپنے عقائد و نظریات کی اشاعت کی توفیق بخشے، آمین بجاہ النبی الکریم۔